الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عرفان مصطفیٰ سہرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدار۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے جا رہا ہوں جس کا تعلق صرف پاکستان کے قرض سے نہیں، آپ کی اپنی جیب سے بھی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کی تنخواہ ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں آئی بھی نہیں، لیکن اس کا ایک حصہ پہلے ہی گھر کے کرائے کے نام، ایک حصہ بجلی کے بل کے نام، ایک حصہ بچوں کی فیس کے نام، ایک حصہ گاڑی کی قسط کے نام اور ایک حصہ کریڈٹ کارڈ کے بل کے نام ہو چکا ہے۔ یعنی پیسہ آنے سے پہلے ہی خرچ ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ واقعی اپنی موجودہ آمدنی پر زندگی گزار رہے ہیں یا آپ اپنے آنے والی آمدنی بھی پہلے ہی خرچ کر چکے ہیں؟ اور آپ ذرا اسی سوال کو پاکستان پر رکھ کر دیکھیے۔ پاکستان پر قرض ہے، بہت بڑا قرض ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ قرض کتنا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اس قرض کے بدلے ہم نے کیا بنایا؟ کتنی صنعت کھڑی ہوئی، کتنی برآمدات بڑھی، کتنی مستقل جو ملازمتیں پیدا ہوئیں، ٹیکس دینے والوں کی تعداد کتنی بڑی، ہماری پیداواری صلاحیت جو ہے وہ کتنی بڑی، اور سب سے عام سوال، کیا ہم آنے والی آمدنی اس قرض کو واپس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیونکہ قرض ہمیشہ برا نہیں ہوتا، لیکن قرض کی ایک ایسی شکل ضرور ہوتی ہے جو بظاہر سہولت دیتی ہے اور خاموشی سے مستقبل گروی رکھ دیتی ہے۔ اور آج مدار میں ہم اسی خاموش کھیل کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ ایک عام گھر سے شروع کریں گے، کریڈٹ کارڈ تک جائیں گے، قسطوں کی نفسیات دیکھیں گے، پھر بینکوں تک پہنچیں گے، وہاں سے حکومت کے قرض تک جائیں گے، پھر پاکستان کے قرض اور IMF قرض کی سروسنگ، برآمدات، ٹیکس، صنعت، اور آخر میں اس سوال پر رکیں گے کہ پاکستان کو صرف مزید قرض چاہیے یا ایک مختلف جو ہے وہ معاشی ماڈل۔ ذرا 1,00,000 روپے ماہانہ کمانے والے شخص کو دیکھیے، کرایہ، بجلی، گیس، راشن، بچوں کی فیس، پیٹرول، موبائل، گھر کے دوسرے اخراجات، سب کچھ نکالنے کے بعد شاید 10 یا 15 ہزار جو ہے روپے وہ بچتے ہیں۔ پھر اچانک بچے کی فیس کا اضافی خرچ آ گیا، گاڑی خراب ہو گئی، گھر میں کوئی ضروری علاج آ گیا یا کوئی اور ہنگامی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ بچت موجود نہیں تو کیا ہوگا؟ قرض لیا جائے گا۔ یہ قرض برا نہیں، کیونکہ یہاں قرض نے ایک حقیقی ضرورت جو ہے وہ پوری کی، لیکن کہانی اس وقت بدلتی ہے جب قرض ضرورت سے نکل کر خواہش بن جائے۔ پڑوسی نے نئی گاڑی لی، ہمیں اپنی گاڑی پرانی لگنے لگی۔ رشتہ دار نے شاندار شادی کی، ہمیں اپنی تقریب چھوٹی لگنے لگی۔ سوشل میڈیا پر کسی نے نیا موبائل دکھایا، ہمیں اپنا موبائل ناقص محسوس ہونے لگا۔ کسی نے بڑا گھر بنایا، ہمیں اپنے گھر کم تر لگنے لگا، یا پھر خواہش کو ضرورت کا نام دے دیا جاتا۔ اور مارکیٹ کہتی ہے کہ فکر نہ کریں، پوری رقم ابھی مت دیں، قسطوں میں لے جائیں، یہاں سے اصل کھیل شروع ہوتا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں 1,00,000 روپیہ نقد ہو اور آپ 1,00,000 روپے کی چیز جو ہے وہ خریدیں تو دماغ کو خرچ کا احساس فوراً ہوتا ہے، پیسے کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ صرف 10,000 روپے ماہانہ دیں، 1,00,000 روپے کی چیز اچانک 10,000 روپے کی چیز جو ہے وہ محسوس ہونے لگتی ہے، حالانکہ قیمت تبدیل نہیں ہوئی، صرف ادائیگی کا وقت تبدیل ہوا۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت دلچسپ کھیل ہے۔ ہم اکثر چیز کی اصل قیمت نہیں دیکھتے، ہم اس کی ماہانہ قسط دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی قیمت چھوٹی قسطوں میں تقسیم ہو کر آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے،
اگر 1 لاکھ روپے کی چیز 10,000 روپے ماہانہ میں مل رہی ہے تو 10,000 کتنے مہینے میں دینے ہیں؟ اس کے بعد کل رقم کتنی بنے گی؟ اس میں مارک اپ کتنا ہے؟ فیس کتنی ہے؟ تاخیر ہوئی تو جرمانہ کتنا ہوگا؟ اور اگر اچانک آپ کی آمدنی کم ہو گئی تو یہ قسط کہاں سے آئے گی؟ یعنی قسط کو دیکھ کر خوش ہونے سے پہلے پوری قیمت دیکھنا بہت ضروری ہے، اور کریڈٹ کارڈ اس کھیل کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ فرض کریں آپ کے سامنے 1 لاکھ روپے کا بل آیا، لیکن آپ کو کہا گیا کہ پوری رقم ابھی دینا ضروری نہیں، صرف کم از کم ادائیگی جو ہے وہ کر دیں، باقی رقم آگے لے جائیں۔ سننے میں آسان لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن ذرا سوچئے، اگر آپ ہر مہینے صرف کم از کم رقم ادا کرتے رہیں، نئی خریداری بھی کرتے رہیں اور پچھلا بیلنس بھی آگے چلتا رہے تو کیا ہو؟ آپ کا قرض ختم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی آمدنی کا مستقبل کا حصہ پہلے ہی بک ہو رہا ہوگا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرض صرف مالی مسئلہ نہیں رہتا، یہ انسانی رویے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پہلے ایک قرض، پھر دوسرا قرض، پھر کریڈٹ کارڈ، پھر ذاتی قرض، پھر گاڑی کی قسط، ہر قرض الگ الگ دیکھیں تو شاید قابل برداشت لگتا ہے، لیکن سب کو ایک جگہ جمع کرے تو اچانک معلوم ہوتا ہے کہ تنخواہ کا بڑا حصہ پہلے ہی دوسرے کے نام ہو چکا ہے۔ تنخواہ آتی ہے لیکن ٹھہرتی نہیں، اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے اور مختلف راستوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہی قرض کا خطرناک مرحلہ ہے، کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ نہیں رہتا کہ آپ کتنا کماتے ہیں، مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ آپ کی آمدنی میں سے کتنا حصہ واقعی آپ کا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھیے، امیر نظر آنا اور مالی طور پر مضبوط ہونا ایک چیز نہیں۔ ایک شخص کے پاس مہنگی گاڑی ہو سکتی ہے، بڑا گھر ہو سکتا ہے، جدید موبائل ہو سکتا ہے، شاندار لباس ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس سب کے پیچھے اتنا قرض ہے کہ اس کی آنے والی کئی سال کی آمدنی پہلے ہی قسطوں میں تقسیم ہو چکی ہے تو ظاہری خوشحالی کے نیچے مالی دباؤ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ یعنی دولت کی تصویر اور دولت کی حقیقت دو مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب ذرا ایک قدم آگے چلتے ہیں۔ قرض جو فرض کریں ایک شخص 2 لاکھ روپے ماہانہ کماتا ہے، اس نے اپنی آمدنی کو دیکھتے ہوئے گھر کا کرایہ، گاڑی کی قسط، بچوں کی فیس، کریڈٹ کارڈ اور دوسرے اخراجات مقرر کر لیے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ پھر اچانک کمپنی نے تنخواہ کم کر دی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، نوکری ختم ہو گئی، یا چند ماہ کے لیے آمدنی جو ہے وہ رک گئی۔ کسی بھی وجہ سے آمدنی رک سکتی ہے لیکن قسطیں نہیں رک سکتی۔ یعنی وجہ ہے کہ قرض لیتے وقت صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ آج آپ کتنے کما رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگر کل آپ کی آمدنی کم ہو گئی تو کیا آپ کا مالی نظام زندہ رہ سکے گا؟ اور یہاں آتی ہے مہنگائی۔ مہنگائی صرف یہ نہیں کرتی کہ آٹا، دودھ، بجلی اور پیٹرول مہنگا ہو جائے، مہنگائی آپ کی مالی حفاظت بھی کھا سکتی ہے۔ اگر آمدنی وہی رہے اور ضروری اخراجات جو ہیں وہ مسلسل بڑھتے جائے تو سب سے پہلے بچت ختم ہوتی ہے، پھر ہنگامی حالات کے لیے رکھا ہوا پیسہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور آخر میں معمولی سا غیر متوقع خرچ بھی جو قرض کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی قرض کی ابتدا کسی بڑی خواہش سے نہیں، بچت ختم ہونے سے بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آتی ہے ایک اور خاموش بیماری، لائف سٹائل انفلیشن۔ آمدنی بڑھتی ہے تو ہم سوچتے ہیں اب جو ہے وہ زندگی بہتر ہونی چاہیے، گاڑی بہتر، گھر بہتر، موبائل بہتر، ریسٹورنٹ بہتر،
کپڑے بہتر، بچوں کے اخراجات بہتر، لیکن اگر آمدنی کے ساتھ اخراجات بھی اسی رفتار سے بڑھتے جائیں تو انسان زیادہ کمانے کے باوجود مالی طور پر آزاد نہیں ہوتا، وہ صرف زیادہ مہنگی زندگی کا قیدی بن جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہم عام گھر سے نکل کر کاروبار کی طرف آتے ہیں۔ کاروبار قرض کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ قرض سے مشینری خریدی جا سکتی ہے، فیکٹری کی پیداواری صلاحیت بڑھائی جا سکتی ہے، نئی مارکیٹ میں داخل ہوا جا سکتا ہے، نئی ملازمتیں پیدا کی جا سکتی ہیں، اور اگر کاروبار کامیاب ہو تو اس اضافی آمدنی سے قرض واپس کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرض ایک سرمایہ کاری بن سکتا ہے، یہی قرض نے مستقبل کی آمدنی پیدا کی، لیکن اگر کاروبار قرض لے کر ایسی چیز خرید لی جو آمدنی پیدا نہیں کرتی، یا پرانا قرض اتارنے کے لیے نیا قرض لیتا رہے تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ یہی اصول ایک ملک پر لگائیے، یہاں کھانی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے ڈیبٹ بلیٹن کے مطابق دسمبر 2025 تک پاکستان کا پبلک ڈیبٹ تقریباً 81.374 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا تھا۔ اب ذرا اسی عدد کو صرف ایک خبر سمجھ کر آگے مت بڑھی، 81 ٹریلین روپے۔ لیکن میں اب سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ قرض اتنا کیوں ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ پیسہ گیا کہاں؟ یہ سوال زیادہ خطرناک ہے۔ کتنی رقم پرانا قرض اتارنے میں لگی، کتنی قرض کی سروسنگ میں گئی، کتنی ترقیاتی منصوبوں میں لگی، کتنی ایسے چیزوں پر خرچ ہوئی جو مستقبل میں آمدنی پیدا کر سکتی ہے، اور کتنی رقم صرف اس لیے درکار ہوئی کیونکہ ہماری آمدنی ہمارے اخراجات کے مقابلے میں کم تھی۔ کیونکہ قرض کی اصل کہانی جو ہے وہ رقم سے نہیں، استعمال سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ایک ملک قرض لے کر ایسا منصوبہ بناتا ہے جو مستقبل میں صنعت پیدا کرے، بجلی سستی کرے، برآمدات بڑھائے، روزگار پیدا کرے اور ٹیکس بیس وسیع کرے تو قرض ایک سرمایہ کاری بن سکتا ہے۔ لیکن اگر قرض ہر سال کے خسارے کو پورا کرتا رہے، پھر اگلے سال بھی وہی خسارہ موجود ہو، تو نیا قرض پرانے مسئلے کو ختم نہیں کر رہا، صرف اسے آگے دھکیل رہا ہے۔ یہ فرق بہت عام ہے۔ قرض سے ترقی اور قرض سے بقا دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں۔ اب ذرا ایک گھر کی مثال دیکھیے، ایک گھر کی آمدنی 10 لاکھ روپے ہے لیکن اخراجات 12 لاکھ ہیں، 2 لاکھ کا خسارہ ہے۔ گھر قرض لیتا ہے اور اگلے سال پھر آمدنی 10 لاکھ اور اخراجات جو ہیں وہ 12 لاکھ، پھر 2 لاکھ روپے پھر قرض لیتا ہے، اگلے سال بھی وہی صورتحال۔ اب سوال یہ نہیں کہ گھر نے کتنے قرض لیا، سوال یہ ہے کہ کیا گھر نے اپنی آمدنی بڑھائی یا اخراجات کم کرنے کا کوئی مستقل جو ہے وہ طریقہ اپنایا۔ اگر نہیں اپنایا تو قرض مسئلے کا حل نہیں، مسئلے کو آگے منتقل کرنے کا طریقہ ہے۔ ریاستی معیشت میں بھی بنیادی منطق جو ہے وہ بالکل یہی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں پاکستان کے ایک بڑے مسئلے کو سمجھنا ہوگا۔ ہم بار بار مالی دباؤ میں جو ہے وہ کیوں آتے ہیں؟ ہمیں بار بار بیرونی مدد کیوں درکار ہوتی؟ ہمیں بار بار IMF کے پروگرام کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں پیسے کی کمی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معیشت مستقل بنیادوں پر اتنی آمدنی، اتنے ڈالر، اتنی برآمدات، اتنے ٹیکس پیدا نہیں کر پا رہی کہ ہمارے اخراجات اور بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ آسانی سے برداشت ہو سکے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں IMF کو صرف قرض دینے والے ادارے کے طور پر دیکھنا تصویر کو بہت چھوٹا کر دیتا ہے۔
IMF کے پروگرام میں مالی معاونت کے ساتھ مالیاتی نظام اور ٹیکس اصلاحات، توانائی کے شعبے، سرکاری اداروں، مسابقت اور پیداواریت جیسے جو مسائل بھی جو زیر بحث آتے ہیں، کیونکہ قرض کی ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ قرض دینے والا صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آج آپ کو کتنے پیسے چاہیے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کل آپ واپس کیسے کریں۔ اب ایک اور حیران کن سوال، اگر کسی ملک کو بار بار قرض لینا پڑ رہا ہے تو کیا صرف قرض کی مقدار مسئلہ ہے؟ ضرورت نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ قرض واپس کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ فرض کریں ایک شخص پر 1 کروڑ روپے کا قرض ہے، لیکن اس کی ماہانہ آمدنی 10 لاکھ ہے، اور دوسرے شخص صرف 10 لاکھ کا مقروض ہے لیکن اس کی ماہانہ آمدنی 50,000 ہے، کون زیادہ دباؤ میں؟ صرف قرض کی رقم دیکھ کر جواب نہیں دیا جا سکتا، قرض کو آمدنی کے مقابلے میں دیکھنا ہوگا۔ ملک کے معاملے میں بھی یہی تصور آتا ہے۔ قرض کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قومی آمدنی کتنی ہے، حکومت کی آمدنی کتنی ہے، برآمدات کتنی ہے، زر مبادلہ کتنا آ رہا ہے، قرض کی جو سروسنگ ہے وہ کتنی ہے، اور مستقبل میں ادائیگی کی صلاحیت کتنی۔ اور یہاں ایک اور اہم اصطلاح سامنے آتی ہے، ڈیٹ سروسنگ۔ سادہ الفاظ میں قرض لیا، اب اس قرض کی اصل رقم اور اس پر آنے والی مالی لاگت کو وقت پر ادا بھی نہیں کیا۔ یہ ادائیگی اگر بجٹ میں بڑا حصہ کھانے لگے تو حکومت کے پاس تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور دوسرے ترقیاتی کاموں کے لیے مالی گنجائش کا جو اصول ہے وہ ہو سکتی ہے، وہ کم ہو سکتی ہے۔ اور یعنی قرض صرف آپ کے بجٹ کو نہیں بدلتا، وہ کل کے بجٹ کی آزادی بھی محدود کر سکتا ہے۔ اب ذرا بینکوں کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اصطلاح آتی ہے جو سیورن بینک جو نیکسس ہے، وہ سادہ زبان میں حکومت اور بینکنگ نظام کے درمیان مضبوط مالی تعلق تصور کریں۔ ایک ملک کو بہت بڑی جو ہے وہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور بینکوں کے پاس بھی محدود وسائل ہیں۔ حکومت کو قرض دینا نسبتاً محفوظ اور آسان نظر آ سکتا ہے، لیکن اگر مالی نظام کا بڑا حصہ حکومتی فنانسنگ کے طرف چلا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نجی کاروبار کے لیے سرمایہ کہاں جائے گا؟ نئی فیکٹری ہے وہ کون لگائے گا؟ نئی مشین جو ہے کون خریدے گا؟ نیا کاروبار کون شروع کرے گا؟ نئی ملازمتیں کون پیدا کرے گا؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں گراوڈنگ آؤٹ کا تصور آتا ہے، یعنی حکومت کی بڑی مالی ضرورت نجی شعبے کے لیے دستیاب وسائل پر دباؤ ڈال سکتی۔ اور اگر نجی شعبہ کمزور ہو جائے تو پھر برآمدات کیسے بڑھیں گی، سرمایہ کاری کیسے بڑھے گی، ملازمتیں کیسے پیدا ہوں گی، اور ٹیکس بیس کیسے واضح ہوگا اور وسیع ہوگا۔ یہ ایک زنجیر ہے۔ قرض صرف ایک عدد نہیں، پوری معاشی نظام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب ایک اور اہم حقیقت جو ہے وہ قرض کی قیمت صرف اصل رقم نہیں ہوتی، اس کی قیمت میں وقت بھی شامل ہے، شرح سود بھی شامل ہے، مارک اپ بھی شامل ہے، اور فیس بھی، اور ری فنانسنگ کا خطرہ بھی، اور بیرونی قرض کی صورت میں شرح مبادلے کا خطرہ بھی۔ اگر قرض ڈالر میں ہے اور آپ کی آمدنی روپے میں، تو روپے کی قدر جو ہے وہ بڑی اور کمی جو ہے اس کی کمی ہوتی رہتی ہے، اور قرض کی اصل بوجھ کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ یعنی آپ نے قرض اتنا ہی لیا تھا لیکن آپ کی اپنی کرنسی کمزور ہو گئی تو اسے واپس کرنا زیادہ مشکل ہوگا۔
اب ذرا سوچئے، ایک عام آدمی کے لیے کریڈٹ کارڈ کی قسط اور ایک ملک کے لیے بیرونی قرض دونوں میں پیمانہ مختلف ہے، لیکن بنیادی اصول ایک ہے۔ آج پیسہ ملتا ہے، کل ادائیگی آتی ہے۔ اگر آج کا پیسہ مستقبل کی آمدنی بڑھا دے تو قرض جو ہے وہ قابل انتظام ہو سکتا ہے۔ اگر آج کا پیسہ صرف آج کا خسارہ پورا کرے اور کل پھر وہی خسارہ سامنے آ جائے تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا، وہ دائرہ بن جاتا ہے۔ اور شاید قرض کی سب سے خطرناک تعریف یہی ہے کہ قرض آج آپ کو پیسہ دیتا ہے، لیکن بدلے میں آپ کی آنے والی آمدنوں پر، اپنے آنے والی جو آمدنی ہے اس پر حق لے لیتا ہے۔ ایک فرد کی تنخواہ کا حصہ قسطوں کے نام ہو جاتا ہے، ایک کاروبار کی آمدنی کا حصہ قرض کی ادائیگی کے نام ہو جاتا ہے، اور ایک ریاست کی آمدنی کا حصہ قرض کی سروسنگ کے نام، اور فرق صرف پیمانے کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دائرے سے نکلیں کیسے؟ ایک عام آدمی کے لیے پہلا قدم قرض چھپانا نہیں، قرض کا مکمل حساب کرنا ہے۔ تمام قرض ایک جگہ لکھیے، اصل رقم کتنی ہے، ماہانہ ادائیگی کتنی ہے، کل کتنی رقم واپس کرنی ہے، سب سے زیادہ مہنگا قرض کون سا ہے، کون سا قرض پہلے ختم کیا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم نیا غیر ضروری قرض جو وہ کہاں روکا جا سکتا ہے۔ قرض ختم کرنے کی دو معروف طریقے، ایک ہے سنو بال طریقہ، یعنی چھوٹے قرض کو پہلے ختم کیا جائے تاکہ ایک قرض ختم ہونے کے بعد اگلے قرض کے لیے رقم اور حوصلہ دونوں پیدا ہوں۔ دوسرا ہے بائی انٹرسٹ فرسٹ، جو ہے وہ طریقہ بڑا اچھا ہے، یعنی سب سے زیادہ مہنگے قرض کو پہلے ختم کرنا۔ دونوں طریقوں میں اصل مقصد ایک ہے، قرض کو نظر انداز نہیں کرنا، اسے منظم کرنا۔ لیکن یہاں ایک حقیقت اور بھی ہے، قرض ختم کرنے کا سب سے مشکل حصہ ریاضی نہیں، عادت ہے۔ اگر قرض ختم ہونے کے بعد انسان دوبارہ وہی غیر ضروری خرچ شروع کر دے تو چند سال بعد وہ دوبارہ اسی مقام پر کھڑا ہوگا۔ اسی طرح پاکستان کے لیے بھی صرف نیا قرض حاصل کرنا کافی نہیں۔ اگر بنیادی معاشی کمزوریاں وہی رہیں، برآمدات محدود رہی، ٹیکس بیس محدود رہے، توانائی کا نظام مہنگا رہا اور پیداواری صلاحیت کم رہے اور سرکاری اخراجات کا دباؤ برقرار رہے، تو نیا قرض پرانے مسئلے کو صرف کچھ وقت کے لیے چھپا سکتا ہے۔ تو پھر اصل حل کیا ہے؟ زیادہ قرض یا زیادہ پیداوار، زیادہ قرض یا زیادہ برآمدات، زیادہ قرض یا زیادہ ٹیکس دہندگان، زیادہ قرض یا ایسی صنعت جو دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکے؟ یہ سوال ہمیں قرض کی بحث سے نکال کر معاشی ماڈل کی بحث میں لے جاتا ہے، اور شاید یہی آج کے پروگرام کا سب سے بڑا انکشاف ہے۔ پاکستان کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس پر قرض بہت ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی مستقل آمدنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو قرض کی ضرورت کو بار بار پیدا ہی نہ ہونے دے۔ قوم کی طاقت صرف اس بات سے نہیں دیکھی جاتی کہ وہ کتنا قرض حاصل کر سکتی ہے، قوم کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ کتنا پیدا کر سکتی ہے، کتنا بیچ سکتی ہے، کتنی برآمدات کر سکتی ہے، کتنی نئی ملازمتیں پیدا کر سکتی ہے، کتنے نئے ٹیکس دہندگان جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کتنی معاشی طاقت چھوڑ سکتی ہے۔ اسی لیے قرض کو ہمیشہ برا کہنا بھی غلط ہے۔ ایک کسان مشینری کے لیے قرض لے اور پیداوار بڑھا دے، قرض سرمایہ بن جاتا ہے۔ ایک صنعت کار مشینری لگائے، برآمدات بڑھائے، ملازمتیں پیدا کرے، قرض ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک طالب علم تعلیم کے لیے ایسا قرض لے جو اس کی مستقبل کی آمدنی بڑھائے، قرض سرمایہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر قرض صرف
خواہش پوری کرے، پرانا قرض اتارنے کے لیے نیا قرض لیا جائے، یا آج کا خسارہ کل کے کندھے پر ڈال دیا جائے تو قرض دلدل بن جاتا ہے۔ اور اب آخر میں وہ بات جسے شاید ہمیں اپنے گھروں سے لے کر ملک کی معیشت تک یاد رکھنی چاہیے۔ امیر نظر آنا اور مالی طور پر مضبوط ہونا ایک چیز نہیں۔ قرض لے کر مہنگی گاڑی خرید لینا دولت نہیں، قرض لے کر بڑا گھر بنا لینا دولت نہیں، قرض لے کر شاندار تقریب کر لینا دولت نہیں۔ اور دولت وہ ہے جو آپ کے مستقبل کی آمدنی کو مضبوط کرے، آپ کی پیداواری صلاحیت بڑھائے، آپ کو مزید کمانے کی قابل بنائے۔ اور ملک کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ موٹر وے، عمارت، منصوبہ یا انفراسٹرکچرز تبھی حقیقی معاشی طاقت بنتا ہے جب وہ مستقبل میں پیداوار، تجارت، روزگار یا آمدنی بڑھانے میں مدد دے، ورنہ قرض سے بنائی گئی بڑی عمارت بھی ایک دن صرف ایک بڑا بل بن سکتی۔ تو اگلی مرتبہ جب کوئی آپ سے کہے ابھی لے جائیں، پیسے بعد میں دے دینا، تو صرف قسط مت دیکھیے گا، پوری قیمت دیکھیے، مدت دیکھیے، مارک اپ دیکھیے، فیس جو ہے اس کو لازمی دیکھیے۔ سب سے بڑھ کر یہ دیکھیے کہ اگر کل آپ کی آمدنی کم ہو گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ قرض کا فیصلہ آج کی جیب سے نہیں ہوتا، قرض کا فیصلہ آنے والے مہینوں اور برسوں سے ہوتا ہے۔ اور شاید آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے کہ قرض خود مسئلہ نہیں، قرض خود مسئلہ نہیں، قرض کا غلط استعمال مسئلہ ہے۔ جو قرض مستقبل کی آمدنی پیدا کرے وہ ترقی کی سیڑھی بن سکتا ہے، جو قرض صرف آج کا خسارہ پورا کرے وہ کل کا بوجھ بن سکتا ہے، اور جو قرض بار بار نئے قرض کی ضرورت پیدا کرے وہ دائرہ بن جاتا ہے۔ میں ہوں عرفان مصطفیٰ صحرائی اور آپ دیکھ رہے تھے کیو ڈی نیوز کا پروگرام مدار۔ یاد رکھیے، چیزیں ادھار پر مل سکتی ہیں، آسائشیں قسطوں پر مل سکتی ہیں، لیکن مستقبل کی آمدنی ایک بار گروی رکھ دی جائے تو اسے واپس حاصل کرنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ اسی کے ذات ہی اللہ نے کے بعد